मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं। और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किस में है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली इस अदल की एक जीती जाती मिसाल में आपको सुनाना चाहता हूं। आओ, ये अदल की मिसालें तुमने तकरीरों में नहीं सुनी होंगी, जलसों में आपको नहीं बताई गई होंगी। हुक्मरानों को बताओ। मैं चाहता था कि ये अदल के वाक़यात जब मैं बताऊं तो ये मंत्री और ये नेता और ये मिनिस्टर सब रहें, लेकिन अफसोस तो ये है कि मुझे तकरीर का नंबर बाद में दिया जाता है। तकलीफ ये होती है कि मुझे सुनना तो सबकी पड़ती है, मेरी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे अदल के खुगर हैं और ऐसे अदल के कायल हैं। ये अदल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये अदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये अदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं। और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किस में है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है। देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे तुम भी इसे अपना बदला ले लो।
تم بھی اس سے اپنا انتقام لے لو۔ اس مجلود نے 3 کوڑے حضرت علی کے غلام کو مارے۔ پورے مجمع میں بھری عدالت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو بھی 3 کوڑے پڑوائے، جبکہ کوڑے کھانے والا آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تھا کہ میں نے ایسا کیا۔ حضرت علی نے کہا جاؤ اتنے کوڑے مارو۔ اس نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ حضرت علی سے اس نے کہا مجھے 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا قمبر سے کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے۔ تو اب 3 کوڑے کھانے کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اور اس غیر مسلم مجلود کے ہاتھ میں کوڑا دے کر اپنے مسلمان غلام قمبر کو کوڑے پڑوائے۔ آؤ یہ آئینہ دکھاؤ، یہ دیش کا چوکیدار بھی دیکھے، یہ دیش کا گرہ منتری بھی دیکھے، یہ دیش کے VIP کلچر کے لوگ بھی دیکھیں، اور یہ آئینہ لالو اور تیجسوی بھی دیکھیں، اور یہ آئینہ نتیش کمار جی بھی دیکھیں۔ ہمیں ایسے انصاف کی ضرورت ہے، ایسا عدل جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا ہم مسلمانوں کے ووٹ کا وہ حقدار ہوگا۔ ہمیں ایسا انصاف چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ تم کون ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوتیلا ویوہار ہمارے ساتھ نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ گستاخی نہ کی جائے، ہمیں بھارت کا برابر کا ناگرک سمجھا جائے، ہمیں برابر کا حصے دار بھی سمجھا جائے، اور جو ہمارے ساتھ حق اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کو اپنا ووٹ دیں گے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ دشمنی اگر اپنے حال و چال سے دکھاؤ گے تو ہم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، اور ووٹ کہاں دینا ہے اس کے لیے ہمیں دماغ بھی دیا ہے۔ اس لیے ہم آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور دماغ سے ہم کام بھی لیں گے۔ اس لیے سنتے چلیے، حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بھی کوڑے لگوائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ میں پولیس لاٹھی چارج کر دیتی ہے۔ قاضی شرح کی عدالت ہے، ایک مقدمے کی سنوائی ہے، اس میں غیر مسلموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور قاضی شرح جانتے ہو کون قاضی ہیں؟ قاضی شرح وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے تک کو سزا دی تھی، اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی۔ قاضی شرح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے، حجام سے، باربر سے بال کٹوائے، اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی، اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی۔ تو قاضی شرح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے، اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں، اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے، اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو، اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں نماز بال کیوں کٹوائے، جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو، یہ وہ قاضی شرح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی بھیڑ کے اندر دربان نے، جو قاضی شرح کا دربان تھا، آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا، جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو، آؤ تمہارا مقدمہ ہے۔ ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی، نہ سمجھی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آج بھی کورٹ و کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں، جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے، دربان۔ میرے بھائیو، قاضی شرح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا۔ ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے، ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا۔ ایک کوڑا جیسی پڑا، بھیڑ تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ قاضی شرح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی، تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ کی عدالت میں ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟
کیا ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگا ہے؟ آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے، بھیڑ ہے، ادھر ادھر ہو جاؤ، پہلے اعلان کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے۔ بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا، نہ کوئی انفارمیشن دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ، اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی۔ کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے، مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاضی شرح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو۔ دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا۔ کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے۔